اگر کوئی آدمی بندے کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اس معبود کا حق یہ ہے کہ جب اس کی عبادت ہوئی تو پھر بندہ کو سزا نہ دے، اس کو عذاب نہ دے، یعنی اسے جنت مل جائے۔ اگر آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہو گیا تو آپ جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، اگر اللہ پر سے ایک ذرہ بھی بھروسہ ہٹا تو آپ جہنم کے مستحق بن گئے۔ توحید سے ہٹے ہم لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر عذاب نازل کی، ایمان کلمے سے ہم نے ہٹایا، قرآن سے ہٹایا، اللہ کی وحدانیت سے ہٹے، ہمارا ذہن منتشر ہوا، آج ہمارے اوپر سارے لوگ ٹوٹ کے پڑ گئے۔ آپ کو کسی عالم نے، چاہے وہ اہل حدیث کا ہو، دیوبندی کا ہو، تبلیغی کا ہو، شیعہ کا ہو، سنی کا ہو، کسی مولوی سے یا کسی عوام سے آپ نہیں سنے ہوں گے کہ کہا ہوگا فنا ولی کے قدم میں جنت ہے، سنے ہیں کہیں؟ میرے بھائی، جس کے قدم میں جنت ہے اس کی ساڑی پھاڑ کے لگانے کے لیے کہ بلائیں دور ہو جائے گی کسی نے نہیں کہا، اور جس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کے دھاگا باندھ کے آپ لوگ اپنی مصیبت کو دور کر لے رہے ہیں۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ علی کبیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی افقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تعریف اس اللہ کی ہے جس نے آسمان بنایا ہے، جس کا آسمان ہے۔ تعریف اس اللہ کی ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، بچھایا ہے، جس کی زمین ہے۔ تعریف اس اللہ کی ہے جس نے آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے، ستارے اس کی ہے۔ تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہوا کو انسانوں کے سانس لینے کا ذریعہ بنایا ہے، جس کی ہوا ہے۔ تعریف اور بڑائی اس اللہ کی ہے جو ان تمام کائنات کا تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم کو اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں تمام پیغمبروں کے سردار، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام نبیوں پر جسے اللہ نے ہدایت کے لیے، انسانیت کی رہبری کے لیے مبعوث کیا۔ خاص کر اللہ کے آخری نبی اور رسول ہمیں اور آپ کے ہادی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ سب آدمی بیدار ہو جائیں اور درود شریف پڑھ لیں، پھر بات آگے بڑھا دیتے ہیں۔
وقت مختصر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں حمد و ثنا اور نبی پر درود کے بعد سب سے پہلی بات جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، میری بات توجہ کے ساتھ سنیے تو سمجھیے کہ ہمارا حق ادا ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے اللہ ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ انشاءاللہ نکال دے گا. پہلی بات، آپ مسجد میں آئے ہیں عبادت کے لیے، برابر؟ سونے کے لیے تو نہیں آئے نا؟ لہذا جس کا سر جھکا ہوا ہے وہ سر اٹھا لیجئے. چونکہ آپ نیکی کمانے آئے ہیں، نیکی گنوانے نہیں آئے ہیں. اگر آپ 8 دن کے بعد مسجد میں آئیں، کچھ دینی بات ہو اس میں سر جھکا کے چلے جائیں تو اس سے بڑی بدنصیبی کچھ نہیں ہوگی. اگر میں کچھ تکلیف کی بات کر رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں. یہاں آئے آپ تھکاوٹ دور کر لیجئے، کیونکہ میرا جو ٹاپک ہے وہ سب سے اہم ہے. اور اگر یہ بات ادھوری رہ گئی کہ آپ سو کر کے چلے گئے، سستی سے چلے گئے، تو آپ کو یاد ہے اللہ کے پیارے حبیب کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطیب منبر پہ چڑھتا ہے اس وقت سے دعا کی قبولیت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور جب مانگنے کے وقت آپ سو جائیں اور سونے کے وقت میں مانگنے چلیں تو یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے. لہذا مسجد میں کوئی آدمی خطبے کے درمیان نہ سویا کرے، کبھی بھی نہیں. یہ نہیں کہ میری بات ہے، ہمیشہ. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میں نے قرآن عزیز کی جو آیتیں پڑھی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 62، اس میں اللہ کریم فرماتا ہے ذالک بان اللہ هو الحق. جان لو اللہ وہی حق ہے، وہی صحیح ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی بلایا جائے، جس کو بھی پکارا جائے، جس کو بھی اپنا دکھرا سنایا جائے، جس کے سامنے بھی اپنا سمسیا رکھا جائے، اپنا پرابلم رکھا جائے، هو الباطل، تو وہ بیکار ہے، فراڈی ہے، بٹے باز ہے، بیکار چیزیں ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پھر فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اونچا ہے اور بہت بڑا ہے. پھر میں نے قرآن مجید کے بعد پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تقریر پوری ختم ہو گئی ہے، تقریر پوری ختم ہو گئی. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے کہا میں ہی ایک صحیح، باقی ٹوٹل غلط. اب اس میں آپ کو سمجھانا کیا ہے؟ بولو. جب یہ بات آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ ہی ایک صحیح ہے، پوری دنیا غلط ہے، پوری چیز غلط ہے، تب اس کے بعد میں سمجھانے کا کیا رہتا؟ بولو. کوئی سمجھانے کی بات رہ گئی؟ نہیں سمجھانے کی. دوسری بات میں نے بتائی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات بتائی. اللہ کے پیارے حبیب کائنات کے امام فرماتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو گئے. ہم بات میں کیا سمجھانا ہے آپ کو؟ وما علینا الا البلاغ کہہ کے تقریر ختم کر دیں. اب تھوڑی سی ایک اور بات بتا دوں. آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں اس لیے پلٹ کے دیکھ رہا ہوں کہ اکثر مسجد میں محراب میں لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس لیے میں نے پلٹ کے دیکھی ہے. پردے کے پیچھے تو نہیں ہے نا؟ لا الہ، یہ کیا ہے یہ لا الہ الا اللہ جو آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں؟ پتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، وہ جو میں پہلی بات بتایا نا قرآن کی آیت سورہ حج آیت نمبر 62، ان اللہ هو الحق، اللہ ہی ایک صحیح ہے باقی سب غلط ہے، وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ یہ کہہ کے لا الہ الا اللہ کہہ کے سب کو جھوٹا کہہ دے رہے ہیں. لا الہ، نہیں ہے کوئی سچا، وہی بات نا هو الحق، نہیں ہے لا الہ
نہیں ہے کوئی سچا الہ معبود، نہیں ہے کوئی سچا، سب جھوٹا ہے مگر سب جھوٹا۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر اللہ، سچا صرف ایک ہے، باقی سب جھوٹا ہے۔ محمد الرسول اللہ، اور محمد اس کے رسول ہیں، محمد اللہ کا رسول ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو بات ہے وہ سمجھتے چلے جائیے، تقریر زیادہ لمبی کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہاں سے لے کر کے آخری وقت جو دو آدمی کھڑے ہیں نا، آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا؟ اچھا، کلمہ پہ غور کیا ہے کبھی آپ لوگوں نے؟ کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس میں آپ غور کریں، کبھی غور کر کے دیکھیے، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ آپ سنے ہیں، صرف میں روٹیٹ بتا رہا ہوں، دوبارہ یاد دلا رہا ہوں۔ آپ کے کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے کلمے میں کبھی غور کیا کہ اس میں کوئی نقطے والا حرف ہے کیا؟ گھر جا کے دیکھیے، اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کا ٹکڑا لگا کے رکھا ہے، یا کسی بینر میں یا کسی پوسٹر میں یا کسی اشتہار میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، تو دیکھیے اس میں کہیں نقطہ نہیں ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے، نقطے والا کوئی حرف نہیں ہے آپ کے کلمے میں۔ گویا آپ کا کلمہ نیٹ ہے، صاف ہے، ہر نقطے سے پاک ہے۔ وہ اللہ بھی، اور وہ اللہ آپ کو ہر قسم کے پاپ سے، شرک کی ناپاکی غلاظت سے پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی نقطہ ہوتا، کوئی نقطے والا حرف ہوتا، تو انسان کہیں دھوکہ سے اوپر نیچے کر سکتا تھا، مگر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جو الفابیٹ استعمال کیے ہیں، اس میں کوئی حروف نقطے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد محمد کو دیکھو، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں، رسول میں کوئی نقطہ نہیں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے۔ آپ اس اللہ کے بندے ہیں جس اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اور آپ اس نبی کے امت ہیں جس نبی کے اندر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، اس رسول میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ۔ اب نقطہ ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر آ گیا، وہاں سے ہٹا کے ہم لوگوں نے اپنے اوپر ڈال دیا۔ میرے بھائی، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ ایک توحید پرست کلمہ پڑھنے والا انسان جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ساری خدائی کو ٹھکرا دیتا ہے، ایک اللہ کی وحدانیت کا جب اقرار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شان کو، مرتبے کو، درجے کو، وحدے کو بلند کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہی کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کلمہ جو بے عیب ہے، وہ اللہ جو بے عیب ہے، اس کی وحدانیت، اور وہ رسول جو بے عیب ہے، اس کی رسالت تسلیم کرنے کے بعد میں جب بندہ شرارت پر اتر آتا ہے تو اللہ اسے ذلیل اور خوار بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کے ذریعے سے بتایا، بات ذرا جلدی جلدی کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے بخاری کی، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، جس آدمی نے جان لیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اسی پر اس کی موت ہو گئی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی موت اور انسان کے بیچ میں صرف، یعنی جنت اور انسان کے بیچ میں صرف موت ہے، جنت اور انسان کے بیچ میں صرف موت ہے۔ من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور اللہ کے پیارے نبی کی دوسری حدیث ہے، من مات لا یشرک باللہ، جس آدمی نے جانا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں کیا، دخل الجنہ۔ اور جس آدمی نے اللہ کے ساتھ ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ آخر یہ بات ہے کیا چیز؟ یہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے؟ اصل توحید ایک اللہ کو مان لینے سے آدمی کو فائدہ کیا ہوتا ہے، اور نہیں ماننے سے اللہ انسان کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائی، اگر اللہ رب العالمین کی طاقت اور قوت کو سمجھنا ہے،
اس کی وحدانیت کو سمجھنا ہے، اللہ کی ایکتائیت کو سمجھنا ہے، اللہ کی تنہائی کو سمجھنا ہے، تو آپ اپنے جسم کو دیکھیے، آپ اپنے باڈی کو دیکھیے، اور پھر اس کے بعد میں اس دنیا پر نظر ڈالیے۔ کوئی ایک چیز مجھے دکھائیے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کا پروڈکٹ ہے، بنایا ہوا ہے، کسی کمپنی کا ہے۔ آپ کے پاس آنکھ ہے، کان ہے، سر ہے، پیر ہے، ہاتھ ہے، آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھیے کہ آپ کے سر سے لے کر کے پیر تک جو چیز ہے وہ آپ کو کس نے دیا ہے۔ چھوٹی مثال، معمولی مثال دے کے بتا رہا ہوں، یہ چیز کس نے دی ہے، کہاں سے ملی ہے، کون سی کمپنی کا ہے؟ آج تک آپ نے دیکھا ہے کہیں کہ آدمی کا ایک آنکھ نہیں آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہو ابھی گودام میں ایک آنکھ کی کمی ہے، فیکٹری میں نئے پروڈکٹ کے بعد، نئے بننے کے بعد میں آپ کو آنکھ دی جائے گی، ابھی بھی آنکھ کا چلے جائیے؟ ہوا ہے ابھی کبھی ایسا؟ نہیں ہوا۔ یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس میں سے کہیں سے انکوائری کیجئے، پتہ لگائیے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے جو آپ کو آنکھ دے دے، کان دے دے، ناک دے دے، ہاتھ دے دے، پیر دے دے، زبان دے دے، ہوا دے دے، سورج دے دے، چاند دے دے، پانی دے دے، اور باقی دوسری چیزیں دے دے۔ کوئی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نہیں ہے کوئی؟ مگر سنے ہیں آپ لوگ؟ ایمانداری سے بتائیے گا کہ اجمیر میں بیٹا ملتا ہے؟ سنے ہیں نہیں سنے ہیں؟ یہ بات سنے ہیں، ضرور سنے ہیں، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اجمیر میں گئے تو آدمی کو بیٹا پیدا ہوا، اولاد پیدا ہوا۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ پہنچا، قبر شریف پر پڑھا، مزار مبارک پر پہنچا تو وہاں اولاد ہوئی۔ ہر آدمی سنا ہے۔ میں جس جگہ سے آیا ہوں وہاں ایک خاتون ہے جس کے یہاں میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں، اس کا نام اجمیری بیگم ہے، اس کا نام میں نے سمیہ رکھ دیا۔ اس نے کہا ہماری ماں کو خالی بیٹا ہی پیدا ہوتا تھا، ماں گئی مرادیں مانگی تو وہاں میں پیدا ہوئی تو میرا نام اجمیری رکھ دیا، چونکہ میں اجمیر سے لائی ہوں۔ میری دیور کو شادی ہو کے 7 سال ہو گیا ہے، 7 سال کی مدت میں اس نے مسجد کی صفائی کی، دھلائی کی، اذان دی، سارے چیز کی، تہجد کی، نماز پڑھی، مگر اسے اولاد نہیں ہوا۔ پچھلے سال وہ میں شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ گیا اور اس سے بیٹا ہوا، اجمیر جانے کے بعد میں بیٹا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا باجی اس بچے کو آنکھ ہے؟ کہا آنکھ ہے۔ ہم نے کہا ہاتھ ہے تو ہاتھ ہے، پیر ہے تو پیر ہے، سر ہے سر ہے، کان ہے کان ہے۔ کیا باجی ایسی بات بول رہے ہیں آپ؟ وہ اندر سے کہنے لگے مولوی صاحب آپ کا دماغ تو صحیح ہے نا؟ میں بولا نا بیٹا ہوا تو بیٹا بغیر آنکھ کان کا ہوتا ہے کیا؟ بغیر ہاتھ پیر کا بھی ہوتا ہے؟ نہیں ماں ابھی ایسے ہی پوچھا میں نے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے اس بات کو کہ سارے لوگ یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اجمیر میں جانے سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے، آپ لوگ بھی سنے ہیں۔ کوئی آدمی جا کے بھی آیا ہوگا کہے گا کہ مجھے پیدا ہوا، مگر میں ایک سوال جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کوئی ایکسیڈنٹ میں اپنی ایک انگلی گنوا بیٹھا تھا، کوئی کسی چیز کی وجہ سے اس کی ایک انگلی کٹ گئی اور وہ آدمی اجمیر گیا، کہا خواجہ معین الدین چشتی آپ تو بیٹا دیتے ہو، آنکھ کان والا، ہاتھ پیر والا، میری انگلی چلی گئی ہے، ایک انگلی دے دیجیے۔ اور وہ آدمی آپ کے سماج کا، آپ کے گاؤں کا، آپ کے اسٹیٹ کا، آپ کے ملک کا ایسا آدمی دکھائیے جو ایک اجمیر جانے کے بعد میں ایک انگلی لے کے آیا ہو۔ ہے معلوم کسی کو؟ بعد میں مجھے بتائیے۔ نہیں ہے، یہ بیکار باتیں ہیں۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس نے ایک انگلی کٹا لی اجمیر سے، درگاہ سے، کسی ولی اللہ کے پاس سے ایک انگلی مانگ کے لایا ہو۔ بیٹا مانگتے تو سب کو سنا ہے، مگر یہ انگلی کیوں نہیں دیتا؟ جو سالڈ بیٹا دیتا ہے تو انگلی کیوں نہیں دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کے سب فراڈی ہے۔ مندر میں بھی چرچ والوں کو بھی بیٹا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا معنی؟ میرے محترم سامعین، توحید میں اگر فرق آ جاتا ہے، اگر آپ کا ایمان خراب ہو گیا ہے، اگر آپ نے کسی چیز پر اندھا وشواس کر لیا ہے، یا تو دھاگے پر، یا تو جھنڈے پر، یا تو ڈنڈے پر، یا تو لیمبو پر، یا تو کدو پر، یا تو کلمندہ پر اگر آپ کا ایمان ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں سے کون سی چیز ہے
جس کو آپ نے کلمندہ دیکھے یا انڈا دیکھے یا پھر ڈنڈا دے کے لیا ہے، نہیں نہیں سامعین، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ اور جو اللہ کے بغیر مانگے کے ہاتھ پیر آنکھ کان دیتا ہے، وہ اللہ رب العالمین آج آپ کی مصیبت کو کیوں نہیں دور کرے گا؟ اگر کوئی دھاگا، اگر دھاگے کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی بڑی کرشمہ ہے کہ کوئی کالا دھاگا، دیکھیے ہندو ہو یا مسلمان ہو، دھاگا باندھ لیتا ہے پیر میں، وہ دھاگا کہہ رہے ہیں فلانے جگہ سے لایا ہے، اس سے نظر نہیں لگتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، جو آپ بھی اور دوسرے بھی دھاگا باندھنے والے بھی اس بات سے سہمت ہے اور اس کا بھی ایمان ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب یہ بات تو سب کو معلوم ہے، مگر جو بات میں بتا رہا ہوں، ایک دھاگے کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ کو کسی عالم نے، چاہے وہ اہل حدیث کا ہو، دیوبندی کا ہو، تبلیغی کا ہو، شیعہ کا ہو، سنی کا ہو، کسی مولوی سے یا کسی عوام سے آپ نہیں سنے ہوں گے کہ کہا ہوگا فنا ولی کے قدم میں جنت ہے۔ سنے ہیں کہیں؟ میرے بھائی، جس کے قدم میں جنت ہے اس کی ساڑی پھاڑ کے لگانے کے لیے کہ بلائیں دور ہو جائے گی، کسی نے نہیں کہا۔ اور جس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے دھاگا باندھ کے آپ لوگ اپنی مصیبت کو دور کر لے رہے ہیں، اپنی پریشانیاں ختم کر لے رہے ہیں۔ اور میں قسم کھاتا ہوں، اگر ماں کی لہجے اور ماں کی ساڑی میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے تو قسم ہے رب کعبہ کی، دنیا کے کسی دھاگے میں شفا نہیں ہے۔ یہ صرف بیکار کی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اس میں اللہ نے جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی دھاگے پر، کسی تعویذ پر، کسی جھنڈے پر یا کسی کلمندہ پر یا کسی لیمو پر اگر کوئی آدمی بھلا سمجھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ جو آدمی یہ کام کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی دھاگے پر یقین رکھے گا یا کسی نظر نیاز ماننے والے کسی کاہن کے اوپر بھروسہ کرے گا، من آتا عرافن، جو آدمی کسی ہاتھ دکھانے والا یا کوئی بتانے والا بھاگا اور قسمت بتانے والا کے پاس گیا اور اس نے اس بات کی تصدیق کری، کفر ما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے نبی پر جو شریعت آئی اس کا اس نے انکار کر دیا، اس نے اس کو جھوٹا کہہ دیا، اور جو اللہ کے نبی کی شریعت کو جھوٹا کر دے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، جو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی کے ساتھ جاتے ہیں، جس صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں حرام اور حلال کا مسئلہ صرف یہی صحابی جانتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ صحابی کے ساتھ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں یا معاذ، آپ لوگوں کو مجھے سمجھانے کے لیے، یا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لبیک و صادق یا رسول اللہ، میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بس ایک لکڑی ہمارے اور نبی کے بیچ میں ہے، کجاوا، آگے اللہ کے پیارے پیغمبر اور پیچھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا دیا یا معاذ، پھر چپ ہو گئے، پھر تھوڑی دیر گئے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یا معاذ، میں نے کہا لبیک و صادق یا رسول اللہ، میں آپ کے پیچھے ہوں اللہ کے پیارے نبی۔ فرمائیے کیا فرماتے ہیں؟ 2 بار ہو گیا، تیسری بار پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بات کو 3 مرتبہ دہرانے کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اہم بات بتائی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے جب تیسری بات کہی تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے پیچھے ہوں، میرے اور آپ کے بیچ میں فقط ایک کجاوا کی لکڑی ہے۔ فرمائیے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا معاذ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرک بہ۔ معاذ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی بھلائی میں جتنی چیزیں دنیا میں بھلی ہے وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے، اور جتنی پریشانیاں آئے گی سب اللہ کی طرف سے آئے گی، اس میں کسی بندے کا کوئی عمل اور دخل، میں آپ مان لیجئے کہ ایک فائدہ اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، تو آپ کو کسی دوسرے پر بھروسہ کریں گے؟ آپ
کبھی بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو یہی نہیں بھروسہ ہے کہ اللہ سب چیز کا کرنے والا ہے تو پھر آپ کا ایمان، اگر آپ نہیں بگڑے تو ہماری ماں بہن بگاڑ دے گی، بچہ نہیں ہو رہا ہے تو 10 جگہ دوڑا دے گی، یہاں سے نہیں تو وہاں سے دھاگا لا کے بنا دے گی، یہی ہوگا نا، اور کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ کہا جائے معاذ۔ تو کہا اور کیا ہوگا پھر، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اللہ کی رضامندی ملے گی، اسے جنت ملے گی۔ اور کہا اگر کوئی آدمی، بندے کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اس معبود کا حق یہ ہے کہ جب اس کی عبادت ہوئی تو پھر بندہ کو سزا نہ دے، اس کو عذاب نہ دے، یعنی اسے جنت مل جائے۔ اگر آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہو گیا تو آپ جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، اگر اللہ پر سے ایک ذرہ بھی بھروسہ ہٹا تو آپ جہنم کے مستحق بن گئے۔ یہ شرک ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صرف دھاگا باندھ لینے سے، قبر پہ جانے سے شرک ہے۔ آپ کے اندر بھی مشرکانہ پن ہے، ہمارے اندر بھی ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں میرے وجہ سے یہ ہو گیا، میں نے ایسا کر دیا، تو یہ بھی شرک ہے۔ اور یہ بات اپنے آپ کو اس بات سے بچا لیجئے۔ اور یہ اکثر یہ مت سمجھیے کہ خالی وہ لوگ جو قبروں پر جاتے ہیں وہی مشرک ہیں۔ آپ کے اندر آنا آیا، میں پنا آیا، آپ بھی مشرک، میں بھی مشرک، اپنے آپ کو اس کام سے بچا لیجئے۔ میں توحید کے 2-4 فائدے بتانا چاہتا ہوں۔ اور ابھی جو حالات ہیں ہر جگہ کے مسلمانوں کے ساتھ، ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا توحید اگر پختہ ہو گیا تو یقین جانیے وہ اللہ کسی کے سامنے جھکتا ہے؟ آپ بھی کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ یہ موٹی موٹی بات ہے، آپ بھی کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، دنیا آپ کے سامنے جھکے گی۔ اور اگر آپ کو کسی وجہ سے، توحید کی وجہ سے اللہ کی قسم نقصان پہنچا ہے تو یہ ایک بات یاد رکھ لیجئے، یہ توحید آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلا فرما دے گا۔ توحید مان لیجئے جنتی بن جائیے، شرک کر لیجئے جہنم میں چلے جائیے۔ شرک سے جنت حرام اور توحید سے جہنم حرام۔ بات سمجھ میں آ گئی موٹا موٹی؟ توحید سے جہنم حرام اور شرک سے جنت حرام۔ اگر آپ نے ذرہ برابر بھی کسی چیز پر بھروسہ کر لیا کہ اس چیز کے کرنے سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا، اپنی زندگی بن جائے گی، میرے تجارت اچھے ہو جائیں گے، تو آپ نے شرک کیا، آپ کے کاروبار گئے تو گئے، آخرت بھی چلی گئی۔ آپ کو 2 واقعہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، آج سب آدمی ٹٹولی ہے تھوڑی دیر کے لیے، پیارے پیغمبر مکہ میں تھے، نبی بنے۔ ایک خاتون ہے، بوڑھی خاتون جو جھک کے چلتی ہے، احادیث اور تفسیر میں اس کا نام زنیرہ لکھا ہوا ہے۔ برتن مانجتی ہے امیر لوگوں کے گھر میں۔ معلوم ہوا کہ محمد الرسول اللہ نے دین کی دعوت دی ہے، دین قبول کر لیا، اسلام میں چلی آئی۔ اس وقت کے بڑے جو دنیا کے لیول پہ تھے، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو جہل، ابو لہب، یہ دگج نیتاؤں میں سے تھے، لیڈروں میں سے جسے دنیا جانتی تھی۔ وہ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اور اس بوڑھی کو جو دنیا محلے میں برتن مانج کے زندگی بسر کرتی ہے اس کو بلا کے لایا۔ کہا زنیرہ، پہلا سوال ہے ان مشرکان سرداران قریش کا۔ زنیرہ، میں نے سنا ہے کہ تو بددین ہو گئی ہے۔ کہا یہ بات غلط ہے۔ بات سنیے، جب بڑے بڑے امیہ بن خلف نے، عتبہ نے، شیبہ نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، جب سردار قریش نے ایک بوڑھی غریب عورت برتن مانج کے زندگی بسر کرنے والی کو جب لایا اور پوچھا کہ میں سنا ہوں تو بددین ہو گئی ہے، تو کہا سردار صاحب، سیٹھ، یہ بات غلط ہے۔ کہا میں نے سنا ہے تو نے محمد کا دین قبول کر لیا۔ کہا یہ بات صحیح ہے۔ پہلے کہا بددین ہو گئی، کہا غلط۔ کہا محمد کا دین قبول کر لیا، کہا کہ صحیح ہے۔ کہا وہی تو بتانا چاہتا ہوں۔ کہا وہ تو نہیں بتایا نا تم نے تو کہا بددین ہو گئی۔ تو کہا کہ دیکھو، یہ محمد کا دین قبول کر کے تم نے جرم کیا ہے، تمہیں سزا ملے گی۔
کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، محمد کا دین قبول کرنے کے لیے کوئی سزا نہیں پاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ برتن مانجنے والی زنیرہ سے ہمارا مفتی کا، مولوی کا، خطیب کا، سامعین کا ایمان کمزور ہے۔ زنیرہ سے دگج نیتا پوچھتے ہیں زنیرہ بدین ہو گئی، کہا غلط، کہا محمد کا دین قبول کرے، کہا رائٹ، کہا وہ دین کو چھوڑ دے، کہا یہ بات نہیں ہوگی، کہا ہمارے یہ جو خدا سب ہے، یہ اللہ سب ہے، یہ معبود سب ہے، یہ سب پر سے یقین اٹھ گیا، کہا یقین اٹھ گیا جب سے میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا۔ کہا بہت بڑی سزا ملے گی، کہا اس اللہ کے سامنے یہ سب کے سب جھوٹ بیکار سزا ہے۔ کہا ٹھیک ہے سوچو، کہا سوچ لیا ہے، کہا کل بلائیں گے، ابھی چلے جاؤ، تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا پھر آنا۔ ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا، بھیج دیا، دوسرے دن آئے، زنیرہ کیا بات ہے، اپنی بات پر غور کیا، کہا غور کر لیا نا، میں کل بتا دی تھی، پھر کیا پوچھ رہا ہے ڈبل ڈبل، کہیں کو پوچھ رہا ہے؟ کہا زنیرہ بہت خطرناک انجام ہوگا۔ کہا کیا انجام ہوگا وہ ذرا مجھے بتاؤ۔ کہا کہ لوہے کی 2 سلاخ ہم گرم کریں گے آگ میں اور وہ دونوں آنکھوں میں پھیر دیں گے، تو ہمیشہ کے لیے اندھی ہو جائے گی اور مدینہ کے گلیوں میں گھما کرے گی، بھیک مانگا کرے گی۔ کہا بھئی یہ سزا ہمارے محمد تو کہتے ہیں یہ کافروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے ہے، اور اس سزا سے تو مجھے ڈراتا ہے۔ ایک برتن مانجنے والی عورت اس سیٹ کو کہہ رہی ہے جس کے گھر سے اس کا روزی روٹی چلتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کیا؟ ہمت ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ زنیرہ کے سامنے ایک بڑے آگ کے ٹب لائے گئے، 2 سلاخوں کو گرم کیا گیا، اور دونوں سلاخیں، میں مختصر طور سے بتا رہا ہوں، دونوں سلاخیں ان کی دونوں آنکھ میں پھیر دی گئی، آنکھ کی ڈلیاں ان کے دونوں باہر چلے آئے، گل گئی۔ زنیرہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہا رب جلیل، مولا قدیر، مجھے یہ بتا، میری دونوں آنکھیں چلی گئی، اس کی کوئی بات نہیں ہے، میری دونوں آنکھیں چلی گئی میرے مالک، کوئی بات نہیں ہے، مگر ایک بات ہے، وہ بات یہ کہ کل میرے وجہ سے میں کمزور عورت، میری آنکھ گئی، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے، میری آنکھ گئی کوئی پرواہ نہیں مجھے، مگر مجھے ایک چیز کی تکلیف ہے، ایک چیز کا دکھ ہمیشہ رہے گا، اور یہ جو سرداران قریش ہے، 1000 خدا کے ماننے والے ہیں، یہ کل مجھے تانا دیں گے، یا میرے بعد ان لوگوں کو تانا دیں گے جو ایک تجھے مانتا ہے، یعنی تیری وحدانیت پہ فرق آئے گی۔ میری آنکھ گئی کوئی بات نہیں، مگر کل تک یہ مثال رہے گی، ایک اللہ کے ماننے والے کی آنکھ 360 خدا کے ماننے والے نے نکال لیا تھا۔ اللہ میری آنکھ چلی گئی کوئی بات نہیں، تاریخ میں ہے، روایت میں ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ جب زنیرہ نے آسمان کی طرف سے نیچے نظر کی تو ان کی دونوں آنکھ ویسی تھی اور اس سے زیادہ روشن تھی۔ یہ توحید کی برکت۔ بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں کہتی ہیں، میرے پاس میں ایک جوان لڑکی، کالی لڑکی آتی تھی، اس کا بھی یہی کام تھا جو زنیرہ کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کام تھا؟ برتن مانج کے امیر لوگوں کے یہاں، اور میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ امیر شہر کی دوستی سے بچو، یہ سر سے بوجھ نہیں سر اتار لیتا ہے۔ کالی لڑکی ہے مائی عائشہ کے پاس، ہر دن عصر کے بعد جو عورتیں سر خالی ٹائم میں کیا کرتی ہیں، ایک دوسرے کے پاس جا کے بیٹھتی ہیں۔ بخاری کی روایت، ایک لڑکی آ کر کے مائی عائشہ کی خدمت میں آتی ہے، باتیں کرتی ہے، اور جب جانے لگتی ہے تو مائی عائشہ سے ایک بات کہہ کے چلی جاتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ ہر والا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزت دیا، میری ساری قوم کو بھی عزت کر دیا، چلی جاتی۔ مائی عائشہ نے دیکھا یہ 1 دن 2 دن مہینے ہو گئے، ہر دن یہی بات کہا کہ لاش میں چلی جاتی ہے کہ ہر والا دن اللہ رب العالمین نے مجھے عزت دیا، میری قوم کو بھی عزت کر دیا۔
ایک دن مائی عائشہ نے اس کے کپڑے پکڑ لیے، بخاری کی حدیث، اور کہنے لگی بچی تو ہر دن میرے پاس بات کرتی، جاتے جاتے ہار والا دن کا تذکرہ کرتی، ادھوری بات کر کے چلی جاتی ہے، وہ مجھے پوری بات آج بتا دے۔ مائی عائشہ نے ضد کیا تو اس لڑکی نے کہنا شروع کیا اور یہ بات کہہ دیا کہ میں جتنی کہوں اتنی ہی سنیں آپ، اس سے زیادہ نہ سنیں۔ مائی عائشہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ پوری بات بتا کے جانا ہے۔ کیا ہے ہار والے دن کا قصہ؟ بخاری کی روایت، مائی عائشہ سے اس لڑکی، وہ خاتون، وہ بچی، وہ غریب، وہ لاچار، وہ مفلس، وہ محتاج، وہ فقیر بچی کہتی ہے میں مکہ کے بڑے لوگوں کے گھر میں برتن مانجتی، نہ میرے ممی ہے، نہ بابا ہے، نہ بھائی ہے، برادر ہے، نہ میرے خاندان ہے، کوئی نہیں ہے، ہاں مگر یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، یہی میری سب سے بڑی دولت ہے، یہی میرا سب سے بڑا ساتھی ہے، یہی میرا خاندان ہے، توحید ہی میرا خاندان ہے۔ آگے کیا ہوا؟ کہا کہ ایک دن ایک سیٹھ کے بیٹی کی شادی تھی، اس کی بچی کے لیے انہوں نے ایک ہار بنایا تھا یا سونے کا بیلٹ بنایا تھا، وہ سونے کا بیلٹ گم ہو گیا، کھو گیا۔ سیٹھ نے کہا یہی غریب لڑکی ہے، اس کے علاوہ کوئی میرے گھر میں نہیں آتا، لہذا یہ میری بیٹی کا ہار اٹھا لیا ہے، بیلٹ اٹھا لیا ہے۔ میں نے کہا سیٹھ صاحب میں اتنے دنوں سے آپ کی خدمت کرتی ہوں، میں نے کبھی کوئی چیز چوری نہیں کی ہے، آج میں اسلام میں آئی ہوں، آج میں مسلمان ہوئی ہوں، آج میں کلمہ پڑھی ہوں، آپ میرے اوپر اتنے بڑے الزام لگا رہے ہیں، اور اسلام والا، اللہ والا، رسول اللہ والا کوئی کسی کا سامان نہیں اٹھاتا ہے، آپ اس بات کو یقین جانیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم لوگ ہیں جو سامان اٹھا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کا الٹا ہو گیا ہے۔ نہیں، آج میں اسٹیشن پہ آیا تو میں وہ سوچ رہا تھا، ایک لڑکی پردے سے باہر تھی، تہذیب فرنگی تیرے سانسوں میں بسی ہے، تہذیب فرنگی تیرے سانسوں میں بسی ہے، بتا سنت پہ بھلا عمل کون کرے گا؟ چھوٹے لباس میں بڑی عجیب لگتی ہے، غریب باپ کی بیٹی امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، پردہ نکالے ہوا ہے، مین جگہ پر بیٹھی ہے، موبائل دیکھتے بیٹھی ہے، بالکل برقع پہن کے ہے، پورا بال گل سب کھلا ہوا ہے۔ یہ توحید چلے جانے کی وجہ سے ہے۔ اگر ایمان آدمی کے پاس آئے تو اللہ سے ہر جگہ ڈرے گا، چاہے وہ گھر میں ہو یا باہر ہو۔ توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ننگا ہو جائے کوئی نہیں پوچھنے والا ہے آپ سے آپ کیا ہو۔ یہ کالی لڑکی ہے، کہتی ہے میں نے توحید کا حوالہ دیا، مگر ان لوگوں نے کہا توحید کی وجہ سے تو خراب ہوئی ہے، پہلے بہت اچھا تھی، ہمارے در میں تھی۔ اس لڑکی نے کہا نہیں ایسا مت کہو، کہا ایسی ہی ہے۔ حدیث کی بخاری شریف کی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے کہا مائی عائشہ اس کے بعد سننے کی کوشش نہیں کیجیے، چھوڑ دیجیے، مگر مائی عائشہ نے کہا وہ بات کہنی پڑے گی۔ مائی عائشہ سے وہ کالی لڑکی کہتی ہے مائی عائشہ جب ہم نے کہا نہیں لیا ہے، مگر امیر نے کہا، سیٹھ نے کہا، ہمارے مالک نے کہا تو لیا ہے، جوان بچوں کو بلایا، کہا جوان بچوں اس کو لے جاؤ اور جیسے چاہتے ہو اس سے اگلواؤ کہ اس نے میرے بیٹی کا ہار کہاں رکھا ہے۔ جب اس کو جوان بچے پکڑ لیا، چورستے پہ لے گئے، اور اس کے بعد وہ لڑکی بخاری کی روایت کے مطابق رونے لگی، سسکیاں مارنے لگی۔ کہا ماں اس کے بعد نہ پوچھو تو اچھا ہے۔ مائی عائشہ نے کہا نہیں وہ بات بتانی پڑے گی، کیا بات ہے، کیوں رونے لگی تو؟ کہا نہیں چھوڑ دیجئے اس بات کو، اسی جگہ بند کر دیجئے۔ کہا نہیں مجھے بتانی پڑے گی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے کہا مائی اماں وہ جوان بچے محلے کے بچے مجھے جانتے تھے، میں اس کو جانتی تھی، مگر ان لوگوں نے خدا کی قسم جب مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا، جب میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، کہا میرے رب میرے یہ کلمے کی یہ سزا ہے، محمد کو ماننے کی یہ عذاب ہے۔ مائی ہمارے سماج کے پہچانت کے بچے مجھے ایسی جگہ ہاتھ ڈالے جہاں خدا کی قسم شوہر کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، شوہر کے علاوہ ایسی جگہ ہاتھ ڈالنے لگے جہاں شوہر کے علاوہ کوئی نہیں چھوتا ہے۔ اس وقت میں نے کہا اللہ تو آسمان پر بیٹھ کے یہی تماشا دیکھ رہا ہے کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے اور تو ایک توحید پرست کو اس طرح ذلیل کر رہا ہے۔ توحید خرد ہے، رک جانا،
توہین خرد ہے جھک جانا، توہین خرد ہے رک جانا، تحقیر خرد ہے جھک جانا، ہر گام پہ سجدہ کر لینا خوددار جبی کا کام نہیں۔ اس لڑکی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، کہا مالک یہ حالت ہے میری، اور تو عرش والا تماشا دیکھتا ہے۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دیکھ رہی ہے کہ ایک ایگل، ایک چیل، وہ بیلٹ لے کے، وہ ہار لے کے تمام لوگوں کے سروں پر گھوم رہے ہیں۔ جب لڑکی نے سر نیچے کیا، اس چیل نے وہ ہار کو نیچے گرا دیا۔ لڑکے نے دیکھا، پیچھے ہٹ کے، یہ کیا بات ہے یار، بچی تو بے گناہ ہے، بے قصور ہے بیچاری۔ یہ توحید کی برکت ہے، یہ توحید کی برکت ہے۔ میرے دوستو، آج ہم اور آپ غور کریں توحید کے بارے میں، اور آج ہم سب کے سب سنتے ہیں غوث اعظم، غوث پاک، غوث اعظم سب سے بڑا مددگار۔ کتنی بڑی حماقت ہے، کتنی بڑی نادانی ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ غوث مدد کرنے والا، اعظم سب سے بڑا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کو پوچھے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مصیبت کو حل کرتا ہے؟ محترم سامعین، باتیں تو بہت ہے، مگر وقت نہیں ہونے کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے میں ایک ہی بات کہوں گا، آپ کی زندگی میں اگر توحید آئی تو سمجھو پوری دولت آ گئی۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پرست کو کبھی رسوا نہیں کیا ہے، توحید پرست کو کبھی رسوا نہیں کیا ہے، اور نہ قیامت تک رسوا کرے گا۔ تو رسوا وہی ہوگا جو توحید سے ہٹے گا۔ توحید سے ہٹے ہم لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر عذاب نازل کی، ایمان کلمے سے ہم نے ہٹایا، قرآن سے ہٹایا، اللہ کی وعدانیت سے ہٹے، ہمارا ذہن منتشر ہوا۔ آج ہمارے اوپر سارے لوگ ٹوٹ کے پڑ گئے۔ اللہ پاک ہم کو، آپ کو، سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم لوگ جو احتجاج کرتے ہیں باہر آ کر کے، سماج میں نکل کر کے، آپ احتجاج دھرنا یہاں دیجیے۔ دھرنا دینے کی جگہ یہ ہے، آپ کا توحید کا مرکز سینٹر ہے یہ۔ آپ آئیے مسجد میں، کہہ دیجیے اللہ کو ہمارا یہ دکھ ہے، ہمارا یہ پرابلم ہے، جب تک سلب نہیں کرے گا میں تیرے گھر سے واپس نہیں جاؤں گا۔ آپ جا کر کے روڈوں پر اس بیمانوں کے پاس، ناپاکوں کے پاس دھرنا دیتے ہیں۔ یہ دھرنا دینا، میں اپنے سمجھ سے کہہ رہا ہوں، یہ توحید کے خلاف بات ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کیا چاہیے تجھے؟ باپ ایک بیٹے کو تھپڑ مارتا، روتا ہے بچہ، روتا ہے مجھے آئس کریم چاہیے، آئس کریم چاہیے۔ باپ مارتا ہے، بچہ روتا ہے، جب دوبارہ مارتا ہے تو باپ سے بیٹا کہتا ہے کہ آپ میرے بابا نہیں ہیں کیا؟ کیا آپ میرے بابا نہیں ہیں، مجھے مار رہے ہیں؟ آپ صرف سننے کے مالک ہیں، عمل کے مالک نہیں ہیں۔ جب بچے کو باپ مارتا ہے، ایک سے دو تھپڑ مارتا ہے، آئس کریم مانگتا ہے، پھر بچہ پلٹ کے کہتا ہے آپ میرے بابا نہیں ہیں کیا؟ آپ پلٹ کے آئیے، تو میرا خدا نہیں ہے کیا؟ تو میرا اللہ نہیں ہے کیا؟ تو میرا معبود نہیں ہے کیا؟ ہم نے تیرا کلمہ نہیں پڑھا ہے کیا؟ قسم ہے رب کعبہ کی، قسم ہے رب کعبہ کی، ایک بندہ بھی نامراد نہیں رہے گا، ایک بندہ بھی نامراد نہیں رہے گا۔ ساری مرادیں اللہ پوری کر دے گا، ساری مشکلیں اللہ دور کر دے گا۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم بے خبر تو علیم ہے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میں بے خبر تو علیم ہے۔ تجھے رحمتوں کا واسطہ ہمیں زحمتوں سے نکال دے، تجھے رحمتوں کا واسطہ ہمیں زحمتوں سے نکال دے۔ رب کریم ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، ہر قسم کی مصیبت اور بلا سے محفوظ رکھیے، ہم سب کو توحید پرست بنائیے۔ اے اللہ شرک کی ضلالت سے، شرک کی گمراہی سے اے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائیے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔